السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، روزانہ کی طرح آج بھی تم نے رات میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں گئے سونے کے لیے اور لائٹ آف کر کے تم نے سو گئے، اور تم کو یہ خبر تک نہیں ہے کہ یہ رات تمہارے زندگی کے آخری رات ہے۔ دوستو، ہم نے نہ جانے اپنے زندگی میں کتنے سارے گناہ کر چکے ہیں، ایسے بھی گناہ ہے جو ہمیں اس بارے میں خبر تک نہیں ہے، لیکن وہ گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ چکے۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک وہ موت کے قریب نہ ہو جائے، یعنی موت کے آخری پل سے پہلے تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے توبہ قبول کر لیتا ہے۔ دوستو، توبہ کا مطلب کیا ہے؟ آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی برا کام کرے، غلط کام کرے، تو بڑے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو توبہ کرا دو۔ دوستو، توبہ صرف ایک لفظ نہیں ہے کہ منہ سے کہہ دیا اور توبہ ہو گیا۔ توبہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، توبہ کرنے سے پہلے ہمیشہ 3 چیزوں کا خیال ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم نے جو غلط کام کیا ہے، ہم نے جو گناہ کی کام کیا ہے، سب سے پہلے اس کام پر ہمیں شرمندہ ہونا ہے، ہمیں اس پر پچھتاوا ہونا ہے۔ اور دوسری کام یہ ہے، خالص دل سے یہ ارادہ کرنا ہے کہ مرنے سے پہلے کبھی بھی ہم اس گناہ کے آس پاس بھی نہیں جائیں گے۔ اور بعد میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 رکعات نفل نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے خالص دل سے توبہ کرنا ہے۔ دوستو، اگر ہم نے ایسے غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے دوسرے کسی کو نقصان پہنچا ہے یا تو دوسرے کسی کو تکلیف ہوا ہے، یعنی ہم نے ایسے غلط کام کیا ہے جو غلط کام دوسرے لوگوں سے جڑا ہوا ہے، تو ایسے کام کرنے کے بعد صرف توبہ کرنے سے کام نہیں ہوتا ہے۔ مان لو کہ میں نے کسی شخص کے درخت سے ایک پھل چرا کے کھا لیا، جب تک میں اس شخص کے پھل کا بھرپائی نہ کروں گا اور اس شخص سے معافی نہیں مانگوں گا، تب تک اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اگرچہ میں قیامت تک سجدے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے سب سے پہلے اگر میں نے جو غلط کام کیا ہے، اگر اس غلطی کی وجہ سے کسی کو نقصان ہوا ہے، تو پہلے اس نقصان کا بھرپائی کرنا ہے اور اس سے معافی بھی مانگنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے۔ اگر ہم نے ایسے غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے دوسرے کو نقصان تو نہیں ہوا ہے لیکن اس کو تکلیف پہنچا ہے، کہ مان لو میں نے کسی کو گالی دے دی اور گالی دینے کی وجہ سے اس کے دل میں تکلیف ہوا ہے، تو سب سے پہلے اس سے معافی مانگنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد جب تک ہم اس شخص سے معافی نہیں مانگیں گے تب تک اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ دوستو، توبہ کیوں کرنی چاہیے؟ سب سے پہلی بات، اگر کوئی شخص ایک گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا داغ لگ جاتا ہے، اور جب وہ بندہ بار بار گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی کالا ہو جاتا ہے، اور جب اس کا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس شخص کا کسی بھی کام میں من نہیں لگتا ہے، ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ دوستو، توبہ کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل صاف رہتا ہے، ہمارے دل میں سکون ملتا ہے، اور ہمارے ہر کام میں برکات ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو دنیا میں تو سزا ملیں گے ہی، اور آخرت میں بھی سزا ملیں گے، اور ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اور ایک بندے کو اس دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ اس لیے کسی کو بھی پتہ نہیں کون کب اس دنیا کو چھوڑ کے جائے گا، اس لیے ابھی اسی وقت اپنے خالص دل سے سارے گناہ پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو۔ اگر کسی کو نقصان پہنچایا یا تو کسی کو تکلیف دیا ہے، فوراً اس شخص سے معافی مانگ لو اور نقصان کا بھرپائی کر لو، کیونکہ اگر کوئی غلط کام کرنے کے بعد میرے دل میں یہ احساس ہوا ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے یہ کام غلط کام ہے، یہ گناہ کی کام ہے، اگر میرے دل میں یہ احساس ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے رہا ہے سدھارنے کے لیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ابھی میرے ویڈیو کے کمنٹ میں اپنا سوال لکھ دیجئے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔